الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل تلخیص الاعراب سے چند کلمات کے بارے میں جانیں گے کہ وہ منصرف ہیں یا غیر منصرف۔ اگر غیر منصرف ہیں تو اس میں غیر منصرف کے جو اسباب ہیں، اسباب منع صرف، ان میں سے کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں۔ اگر دو سبب نہیں ہیں تو کون سا ایسا ایک سبب پایا جا رہا ہے جو دو سبب کے قائم مقام ہے۔ نیز چند کلمات کا اعراب بھی جانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: طلحہ منصرف ہے یا غیر منصرف؟ سب سے پہلے طلحہ کے بارے میں خود مصنف علیہ رحمہ سوال کر رہے ہیں کہ طلحہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ اب جواب دے رہے ہیں، جواب: طلحہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، طلحہ غیر منصرف ہے تو اس میں جو اسباب منع صرف ہیں ان میں سے کون سے دو سبب پائے جا رہے ہیں؟ کیوں طلحہ غیر منصرف ہے بیان کر رہے ہیں۔ طلحہ غیر منصرف ہے کیونکہ اس کلمے میں منع صرف کے دو سبب تانیث بالتا اور علم پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ لفظ طلحہ میں منع صرف کے دو سبب یعنی تانیث بالتا اور علم پائے جا رہے ہیں، اس لیے لفظ طلحہ غیر منصرف ہے۔ یہ کسی مذکر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ عام طور پر مذکر کا نام ہوتا ہے طلحہ۔ اور یوں ہی اور بتا رہے ہیں، چند اسماء گنا رہے ہیں کہ جو علم اور تانیث بالتا کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، یعنی چند ایسے الفاظ بیان کر رہے ہیں جن الفاظ میں تانیث بالتا اور علم کے پائے جانے کی وجہ سے یہ الفاظ غیر منصرف شمار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، انہیں یاد کر لیں، یہ الفاظ استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ان میں بہت سارے تو نام ہیں، کچھ صحابی کے نام ہیں، کچھ صحابیات کے نام ہیں، اس کے علاوہ کچھ جگہ کا نام ہے وغیرہ۔ انہیں یاد کر لیں کیونکہ عام طور پر یہ استعمال ہوتے رہتے ہیں، تو جہاں پر یہ استعمال ہوں تو غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ اعراب دینا، یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ اعراب آئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں وہ چند اسماء کیا ہیں۔ اور یوں ہی خزیمۃ، سلمۃ، خدیجۃ، عبیدۃ، حفصۃ، عائشۃ، فاطمۃ، ربیعۃ، رابعۃ، صفیۃ، ثویبۃ، اس کے بعد ہے زبیدۃ، جمیلۃ، حبیبۃ، بصرۃ، کوفۃ، مدینۃ، مکۃ وغیرہ اسماء، یعنی یہ جو اسماء گنائے یہ اسماء تانیث بالتا اور عالمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہیں۔ یہ تمام اسماء حفصہ، عائشہ، فاطمہ، ربیعہ، رابعہ وغیرہ یہ سب عام طور پر مونث کے نام ہیں، ایسے اور حفصہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اور خزیمہ ایک صحابی کا نام ہے، مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خزیمہ کسی کے بارے میں گواہی دے دیں تو ان کی ایک کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس طرح اس میں کچھ صحابی کے نام ہیں، کچھ صحابیات کے نام ہیں اور کچھ جگہ کے نام ہیں، جیسے بصرہ، کوفہ، مدینہ، مکہ، یہ جگہ کے نام ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیونکہ عالمیت بھی پایا جا رہا ہے اور تانیث بالتا بھی پایا جا رہا ہے، اسی وجہ سے یہ اسماء غیر منصرف ہیں۔ سوال: بعلى بکو منصرف ہے یا غیر منصرف؟ بعلى بکو کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے یا غیر منصرف۔ جواب: بعلى بکو غیر منصرف ہے۔ بعلى بکو غیر منصرف ہے۔ اچھا، کیوں غیر منصرف ہے؟ بتا رہے ہیں کیونکہ اس لفظ میں عالمیت اور ترکیب پائی جاتی ہے۔ بعلى بکو میں دو سبب کون کون سے ہیں؟ ایک ہے عالمیت جسے معرفہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور ایک ہے ترکیب۔ کیونکہ عالمیت میں ترکیب اور کیونکہ بعلى بکو میں ترکیب اور عالمیت یہ دو سبب پائے جا رہے ہیں، اس لیے لفظ بعلى بکو غیر منصرف ہے۔ نیز اس میں جو ترکیب پائی جا رہی ہے، ترکیب کی جو شرائط ہیں وہ تمام شرائط پائے جا رہے ہیں، یعنی بغیر اضافت کے ہے، اس میں اسناد بھی موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بغیر اضافت و اسناد کے ساتھ دو کلمے کو ایک کر دیا گیا ہے۔ بعل ایک الگ کلمہ ہے، بک ایک الگ کلمہ ہے، دونوں کو ملا کر کے ایک کلمہ بنا دیا گیا ہے، اسی وجہ سے ترکیب پائی گئی۔ اور یہ کیونکہ ایک جگہ کا نام ہے اس وجہ سے اسے
اس میں عالمیت پائی گئی، ٹھیک ہے، تو عالمیت اور ترکیب دونوں کے پائے جانے کی وجہ سے باعلی وقوع غیر منصرف ہے۔ دیکھیں باعلی وقوع غیر منصرف ہے کیونکہ اس لفظ میں عالمیت اور ترکیب پائی جاتی ہے۔ باعلی وقوع ایک شہر کا نام ہے جو دو کلمہ بعل اور بک سے مرکب ہے۔ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ بعل جو ہے ایک بت کا نام تھا اور بک اس شہر کے بادشاہ کا نام تھا، تو دونوں کے نام کو ملا کر کے شہر کا نام رکھ دیا گیا۔ خیر، سوال، البنات، النبات، الصفات، الاصوات، الابیات، الاموات کا اعراب کیا ہے؟ یہ جو یہاں پہ چند کلمات بیان کیے گئے، البنات، النبات، الصفات، الاصوات، الابیات، الاموات، ان کا اعراب کیا ہے؟ ان پر کون سا اعراب آئے گا؟ حالت رفعی میں کون سا اعراب ہوگا؟ حالت نصبی میں کون سا اعراب ہوگا؟ حالت جری میں کون سا اعراب ہوگا؟ اب جواب دیکھیں، جواب البنات، البنتو یعنی بیٹی کی، البنتو جس کا معنی ہے بیٹی، اس کی جمع ہے، البنات البنتو کی جمع ہے جس کا معنی ہے بیٹی، اور الصفات الصفت کی جمع ہے جس کا معنی صفت وصف وغیرہ ہوتا ہے۔ چونکہ یہ کلمات جمع مؤنث سالم ہے، البنات البنتو کی جمع ہے اور اس کے واحد کے صیغے میں بغیر تغیر کیے جمع مؤنث سالم بنایا گیا ہے۔ البنتو تھا تو آخر میں الف اور تا بڑھا کر کے البناتو ہو گیا۔ اس طرح جو صفتو سے الصفاتو ہوا، تو ان کے واحد کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ جمع مؤنث سالم کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا اعراب وہی ہوگا جو جمع مؤنث سالم کا اعراب ہے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں کلمے جمع مؤنث سالم ہیں، لہٰذا ان دونوں کے لیے جمع مؤنث سالم کا اعراب آئے گا۔ جمع مؤنث سالم کا اعراب یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں کسرہ کے ساتھ۔ اس کی مثال گزر چکی ہے، جیسے جیسے جاء مسلمات، رأیت مسلمات، مررت بمسلمات، ٹھیک ہے۔ خیر، اب آگے دیکھیں، یہ تو دو کلمے کے بارے میں بتائے، البنات اور الصفات کے بارے میں، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے اس لیے ان کا اعراب جمع مؤنث سالم کا اعراب ہوگا۔ اور بھی جو اسما تھے ان کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور النبات، نبتا ینبتو کا مصدر ہے، النبات کیا ہے؟ نبتا ینبتو کا مصدر ہے، ٹھیک ہے۔ اور بتا رہے ہیں الاصوات، الصوت بمعنی آواز کی جمع ہے، الاصوات جو ہے الصوت کی جمع ہے جس کا معنی ہے آواز، اور الابیات، البیت، بیتو کی جمع ہے جس کا معنی ہے شعر، بیت کا معنی ہوتا ہے شعر، ٹھیک ہے۔ الاموات، المیتو بمعنی مردہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ النباتو جو ہے یہ نبتا ینبتو کا مصدر ہے، اس کے علاوہ اصوات یہ بھی جمع ہے الصوتو کی، اور الابیات یہ بیت کی جمع ہے، الاموات یہ میت کی جمع ہے۔ اور النبات کے لیے مفرد منصرف صحیح کا اعراب آئے گا، النبات کیونکہ مصدر ہے، النبات نبتا ینبتو کا مصدر ہے، اسی وجہ سے اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ جمع نہیں ہے، غیر منصرف نہیں ہے، تو مفرد منصرف صحیح کا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب نبات کا آئے گا کیونکہ یہ مصدر ہے۔ جہاں پہ یہ مصدر آئے تو عام طور پر اس کا اعراب مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہی ہوگا۔ اور باقی تینوں کلموں یعنی الاصوات، الاموات، الابیات، ان تینوں کلموں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور باقی تینوں کلموں یعنی الاصوات، الابیات، الاموات کے لیے جمع مکسر کا اعراب آئے گا کیونکہ یہ جمع مکسر کے صیغے ہیں۔ دیکھیں اب غور کریں، جیسے الاصوات ہے، الاصوات صوت سے بنا ہے، صوت سے بنا تو اس کے واحد کے صیغے میں تغیر ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، کیونکہ صوت میں جو واو ہے اس کے بعد الف اضافہ کیا گیا ہے، الف کا اضافہ کیا گیا ہے، نیز شروع میں حمزہ بڑھایا گیا ہے تو اصوات ہوا، تو اس کے واحد کے صیغے میں تبدیلی ہوئی ہے، واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے تو معلوم ہوا یہ جمع مکسر ہے۔ نیز اسی طرح ابیات بھی، ابیات بیت سے بنا ہے، بیت کی جمع ہے تو بیت میں تغیر کر کے یعنی یا کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا اور شروع میں حمزہ لایا گیا، تو اس طرح بیت کا جو وزن ہے مفرد ہے، سلامت نہیں ہے، تو معلوم ہوا الابیات بیت کی جمع مکسر ہے۔ اسی طرح اموات کا معاملہ ہے، تو یہ سب جو ہیں جمع مکسر ہیں، اسی وجہ سے جمع مکسر کا اعراب ہوگا۔ جمع مکسر کا اعراب کیا ہے؟ جمع مکسر کا اعراب وہی ہے جو مفرد منصرف صحیح کا اعراب ہے، یعنی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ۔
جمع مکسر منصرف کا اعراب ہوگا۔ اب یہاں سے سوال کر رہے ہیں، لیکن دو لفظ ہے، ایک ہے اسود اور ایک ہے الاسود، ان دونوں کا اعراب کیا ہوگا؟ کیا ان دونوں میں کچھ فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کے اعراب میں کچھ فرق ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں سوال، اسودو اور الاسودو کا اعراب کیا ہے؟ اسودو اور الاسودو کا اعراب کیا ہے؟ جواب، اسودو کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں فتحہ کے ساتھ آئے گا، لیکن تنوین کسی حالت میں بھی نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اسودو کیونکہ غیر منصرف ہے، کیونکہ اس میں وزن فعل اور صفت پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وزن فعل اور وصف کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے، تو اسی وجہ سے کیونکہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں فتحہ کے ساتھ، لیکن کسی حالت میں بھی تنوین نہیں آئے گی۔ حالت نصبی ہو حالت نصبی ہو یا جری ہو یا رفعی ہو، کسی صورت میں بھی یہ تنوین نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے، اور الاسودو معرب باللام، یعنی الف لام کے ساتھ اگر الاسودو ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ اور حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ حالت جری میں کسرہ کے ساتھ کیوں آئے گا؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں غیر منصرف پر اگر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس پر کسرہ آ سکتی ہے، اسی وجہ سے الاسودو اگرچہ غیر منصرف ہے، اس کے شروع میں کیونکہ الف لام داخل کر دیا گیا تو اب اس پر کسرہ آ سکتی ہے، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ کے ساتھ، حالت جری میں کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ سوال ہے، اب یہاں دیکھیں، قرآن شریف میں پارہ 14 میں حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کا مقولہ منقول ہے، اور وہ ہاؤلائی بناتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا ہاؤلائی بناتی، یعنی یہ قوم کی عورتیں میری بیٹیاں ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں، دریافت طلب امر یہ ہے کہ قرآن مجید کا کلمہ بناتی اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے؟ قرآن کریم میں جو بناتی لفظ استعمال ہوا ہے یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے، اور حالت رفعی و نصبی و جری میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ بناتی کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ اس میں متمکن کی کون سی قسم میں داخل ہے؟ اب جواب سنیں۔ جواب، بناتی اس میں متمکن کی 14ویں قسم مضاف بیائے متکلم میں داخل ہے، یعنی جو اسم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو، جو 14ویں قسم ہے اس میں بناتی داخل ہے، کیونکہ بناتی یائے متکلم کی طرف مضاف ہے، اسی وجہ سے جو 14ویں قسم ہے مضاف بجائے متکلم اس میں یہ داخل ہے۔ اور اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، بناتی کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی و جری دونوں صورتوں میں، حالت نصبی میں بھی حالت جری میں بھی دونوں صورتوں میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تقدیر اعراب کیوں ہوگا یہاں پہ؟ کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے، یا کی وجہ سے، یا کی مناسبت سے بنات کا جو آخری حرف ہے یعنی تا پر کسرہ دیا گیا، یعنی بنات کا جو آخری حرف ہے تا یہ یا کے ساتھ مشغول ہو گیا، اب دوسرا اعراب یہ قبول نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے اس پر جو اعراب ہوگا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی اعراب کا تلفظ نہیں کر سکتے۔ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا لیکن ضمہ کا تلفظ نہیں ہوگا۔ اس طرح مثال دے رہے ہیں، جیسے جاءت بناتی، رأیتو بناتی، مررتو بھی بناتی۔ اس مثال میں رأیتو بناتی یہ حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے ضمہ تقدیری کے ساتھ ہے، اور رأیتو بناتی، مررتو بھی بناتی، رأیتو بناتی حالت نصبی میں ہے اور مررتو بھی بناتی حالت جری میں ہے۔ ان دونوں کا اعراب، کیونکہ حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب کیا ہے؟ کسرہ کے، نصبی اور جری دونوں میں کسرہ تقدیر کے ساتھ ہے، اسی وجہ سے اس کا جو اعراب ہے رأیتو بناتی، مررتو بھی بناتی، ان دونوں حالتوں میں بناتی کا اعراب کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض کر رہے ہیں، سنیں، یائے متکلم کا مضاف جو تثنیہ و جمع مذکر سالم نہ ہو اس کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ تقدیری بتایا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو اعراب بیان کیے گئے وہاں پہ مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا تھا کہ یائے متکلم
یا متکلم کا مضاف یعنی یا متکلم کی طرف جو مضاف ہو اور تثنیہ نہ ہو، جمع مذکر سالم نہ ہو، کیونکہ تثنیہ کا اعراب الگ آتا ہے اور جمع مذکر سالم کا اعراب الگ آتا ہے۔ اگر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب الگ ہے۔ اس کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں واو تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی میں یا تقدیری کے ساتھ، یا لفظی کے ساتھ۔ اگر جمع مذکر سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں ضمت واو تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جدی میں یا لفظی کے ساتھ۔ اور اگر تثنیہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو تثنیہ کا جو اعراب ہے وہی اعراب مضاف ہونے کی صورت میں بھی ہوگا۔ تثنیہ اکیلا رہے یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو تثنیہ کا جو اعراب ہے وہی اعراب یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں بھی ہوگا، یعنی حالت رفعی میں الف کے ساتھ، حالت نصبی و جدی میں یا کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب بیان کر رہے ہیں، اعتراض سنیں۔ یا متکلم کا مضاف جو تثنیہ و جمع مذکر سالم نہ ہو، اس کا اعراب حالت نصبی میں فتحہ تقدیری بیان کیا گیا، فتحہ تقدیری بتایا گیا کہ حالت نصبی میں اس کا اعراب فتحہ تقدیری ہوتا ہے۔ اور یہاں بناتی جو مضاف یا متکلم ہے اس کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ تقدیری بتایا جا رہا ہے، ایسا کیوں؟ جب اعراب بیان کر رہے تھے مصنف علیہ رحمہ، وہاں آپ نے بیان کیا کہ جو 14ویں قسم ہے مضاف یا متکلم، اس کی حالت نصبی فتحہ تقدیری کے ساتھ آتی ہے۔ اب جب بناتی کا اعراب بیان کر رہے ہیں تو آپ نے بیان کیا کہ حالت نصبی و جدی میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، ایسا کیوں؟ وہاں تو آپ نے بیان کیا کہ حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، اور یہاں بیان کر رہے ہیں کہ نصبی حالت نصبی ہو یا جدی ہو دونوں حالتوں میں کسرہ تقدیری کے ساتھ آئے گا، یعنی آپ نے حالت نصبی کا اعراب بھی کسرہ تقدیری بیان کیا، حالانکہ شروع میں آپ نے بیان کیا کہ فتحہ تقدیری کے ساتھ اس کا اعراب آئے گا، ایسا کیوں؟ اب جواب سنیں۔ جواب، یا متکلم کے جس مضاف کو اسم متمکن کی 14ویں قسم قرار دیا گیا اس کا اعراب ہمیشہ تقدیری ہوگا، پھر وہ مضاف اگر منصرف ہو اور جمع مؤنث سالم نہ ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، اور حالت نصبی میں تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور حالت جدی میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا۔ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، اس کا اعراب ہمیشہ تقدیر اعراب ہوگا، اور اگر تقدیر اعراب تو ہمیشہ ہوگا، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہے تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ پھر دیکھیں گے اگر وہ غیر منصرف نہیں ہے، منصرف ہے اور جمع مؤنث سالم نہیں ہے تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت نصبی میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، حالت جدی میں کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر غیر منصرف ہو تو کیا ہوگا، اور جمع مؤنث سالم ہو تو کیا ہوگا، اسے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف ہو، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی دونوں میں فتحہ کے ساتھ ہوتا ہے، تو جب یہ یعنی غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہی اعراب باقی رہے گا، بس فرق اتنا ہوگا کہ اعراب لفظی نہیں آئے گا بلکہ اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ یعنی اگر غیر منصرف آتا، یعنی اگر غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوتا تو اعراب کیا ہوتا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی دونوں میں فتحہ کے ساتھ ہوتا، تو ٹھیک یہی اعراب یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی صورت میں بھی ہوگا۔ اگر غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف ہو جائے اس کا اعراب بھی حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہوگا، حالت نصبی اور جدی میں فتحہ کے ساتھ ہوگا۔ فرق اتنا ہے کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو تو غیر منصرف کا اعراب لفظی ہوگا، اور اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوا ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح جمع مؤنث سالم کا اعراب بھی ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جدی میں کسرہ کے ساتھ۔ جب جمع مؤنث سالم غیر منصرف کی طرف مضاف ہو، جمع مؤنث سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جب جمع مؤنث سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو جمع مؤنث سالم کا جو اعراب رہتا ہے وہی اعراب ہوگا، بس تبدیلی کیا ہوگی کہ جو اعراب لفظی تھا اعراب لفظی نہیں آئے گا بلکہ اعراب
تقدیری آئے گا، یعنی حالت رفعی میں جب جمع مؤنث سالم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ، حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جب یہ مضاف نہ ہوتا، یعنی یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوتا تو اس کا اعراب لفظی ہوتا، اور مضاف ہو تو اس کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی لفظی اور تقدیری کا فرق ہوگا۔ اور جو اعراب مضاف سے پہلے تھا، غیر منصرف کا اعراب مضاف ہونے سے پہلے جو تھا وہی اعراب مضاف ہونے کے بعد بھی ہوگا، صرف تقدیر اعراب ہو جائے گا۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم کا اعراب یا متکلم کی طرف مضاف ہونے سے پہلے جو اعراب تھا وہی اعراب یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کے بعد بھی ہوگا۔ فرق اتنا ہوگا کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کے بعد اعراب لفظی نہیں آئے گا بلکہ اعراب تقدیری آئے گا۔ اب دیکھیں اس کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر وہ مضاف اگر منصرف ہو اور جمع مؤنث سالم نہ ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی میں تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ جاء ولدی، رأیت ولدی، مررت بولدی۔ جاء ولدی کیونکہ حالت رفعی میں ولدی ہے اس لیے اس کا اعراب ضمہ تقدیری کے ساتھ، رأیت ولدی میں کیونکہ ولدی حالت نصبی میں ہے اس لیے اس کا اعراب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے، اور مررت بولدی میں ولدی کیونکہ حالت جدی میں ہے کیونکہ باہر فضا کا مدخول ہے اس لیے اس کا اعراب کسرہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، اس مثال میں ضمہ فتحہ اور کسرہ تقدیری ہے، لیکن اگر وہ مضاف غیر منصرف ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیر فتحہ کے ساتھ آئے گا، جیسے قنادیلی جدیدتن، میری لانٹنیں نئی ہیں، تو قنادیلی، قنادل غیر منصرف ہے اور یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف۔ ٹھیک ہے، تو اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ۔ رأیت قنادیلی، دیکھا میں نے اپنی لانٹنوں کو، تو یہاں پہ قنادیلی یا متکلم کی طرف مضاف ہے اور حالت نصبی میں ہے کیونکہ قنادل غیر منصرف ہے تو اس کا اعراب حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوگا۔ اور مررت بقنادلی، میں اپنے لانٹنوں کے پاس سے گزرا، تو اس مثال میں قنادلی حالت جری میں ہے، اور کیونکہ قنادلی میں جو قنادل ہے یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف ہوا ہے، غیر منصرف اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو حالت جری میں اس کا اعراب فتحہ تقدیری کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے مررت بقنادلی میں قنادلی فتحہ تقدیری کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ مضاف جمع مؤنث سالم ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، یعنی جو اعراب ہوتا تھا پہلے سے غیر منصرف کا وہی اعراب اب بھی رہے گا، بس لفظی کے بجائے تقدیری ہو جائے گا۔ اسی طرح جو اعراب جمع مؤنث سالم کا تھا وہی اعراب ابھی بھی رہے گا، بس فرق اتنا ہوگا کہ یا متکلم کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے اعراب لفظی نہیں آئے گا بلکہ اعراب تقدیری آئے گا۔ کہاں گیا؟ جیسا کہ اس کی مثال اوپر گزری، بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ جمع مؤنث سالم ہو تو اس کا اعراب حالت رفعی میں تقدیر ضمہ کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں تقدیر کسرہ کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ اس کی مثال اوپر گزری، یعنی بناتی والی مثال۔ ٹھیک ہے، اس میں متمکن کی 14ویں قسم کے بیان میں صرف اس مضاف یا متکلم کا اعراب بتایا گیا ہے جو جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف نہ ہو، جو جمع مؤنث سالم اور غیر منصرف نہ ہو اس کا اعراب بیان کیا گیا ہے۔ رہا وہ مضاف یا متکلم، یعنی وہ مضاف جو یا متکلم طرف مضاف ہو جو جمع مؤنث سالم یا غیر منصرف ہو، تو وہ چونکہ قلیل الاستعمال ہے، یعنی بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ غیر منصرف یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اسی طرح بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جمع مؤنث سالم غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو۔ جمع مؤنث سالم کا یا متکلم کی طرف مضاف ہونا بہت کم ہے، اسی طرح غیر منصرف کا یا متکلم کی طرف مضاف ہونا بہت کم ہے، اس لیے ان کا اعراب وہاں بیان نہیں کیا گیا۔ وہ چونکہ قلیل استعمال ہے اس لیے اس کا اعراب بیان کرنے سے خاموشی مناسب سمجھی گئی۔ پھر اگر مضاف یا متکلم کی تمام صورتوں کا اعراب یکجا بیان کر دیا جاتا
تو مبتدی طلبہ کا ننھا ذہن اس کو ضبط نہ کر پاتا. یعنی مضاف بیائے متکلم کی جتنی صورتیں ہیں، اگر یائے متکلم کی طرف غیر منصرف مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اگر یائے متکلم کی طرف جمع مؤنث سالم مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اگر یائے متکلم کی طرف جمع مذکر سالم مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اگر یائے متکلم کی طرف تثنیہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا، اور اگر ان کے علاوہ مضاف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا. اگر اتنی صورتیں بیان کی جائے تو جو ابتدائی طالب علم ہے اس کا ذہن پریشان ہو جائے گا اور وہ یاد نہیں کر پائے گا، بیچارہ پریشانی میں پھنس جائے گا. اس لیے ابتدائی طالب علموں کو وہ سب بیان نہیں کی جاتی. سوال: قانون جمع مکسر ہے یا جمع مذکر سالم؟ جواب: قانون مفرد منصرف صحیح ہے، جمع مکسر یا جمع مذکر سالم نہیں ہے. نہ جمع مکسر ہے نہ جمع مذکر سالم ہے، بلکہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. سوال: میمون منصرف ہے یا غیر منصرف؟ جواب: میمون مفرد منصرف صحیح ہے، میمون مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک ہے، غیر منصرف نہیں ہے. جو طلبہ علم اور عجمہ کی وجہ سے اس کلمے کو غیر منصرف سمجھتے ہیں ان کی سخت غلطی ہے. کچھ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی میمون ایک نام ہے، ٹھیک ہے، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کچھ طلبہ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں علم اور عجمہ پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہے. وہ سخت غلطی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میمون عربی لفظ ہے یمنا یمنو سے، یمنا ایمنو سے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے میمون، تو اسے عجمہ قرار دے کر کے غیر منصرف پڑھنا سخت غلطی ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر کوئی غلطی پائیں تو ضرور اصلاح فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل اپنے موقف پہ بلا وجہ اٹھتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.